میں کسی ایک کا نام ہی نہیں لیتا، میں نہیں کہتا کہ آپ ابن شام کو پڑھیں، ابن اسحاق کو پڑھیں، جریر کو پڑھیں، طبری کو پڑھیں، آپ کا جس کو دل کرتا ہے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا حق اور باطل آپ کو وہاں کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے تقریباً ایک ماہ بعد جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا بھی مشرف با اسلام ہونے کی روایتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم۔ ابن اسحاق اپنے والد عبداللہ بن جعفر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ اپنی نبوت کی بشارت سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دوں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابتدا کا یہ ٹائم تھا، اس میں سب سے پہلے حکم یہ تھا کہ اپنے رشتہ دار، اہل خانہ، عزیز و اقارب کو آپ دین کی دعوت دیں۔ اس کے بعد باقی لوگوں تک آپ دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ آغاز میں یہ دعوت خفیہ دی گئی تھی تاکہ اہل خانہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ مشرکین کی طرف اسلام کی دعوت کو پھیلائیں۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو واقعہ معراج کے وقت جو ہے اس وقت فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی نماز ادا کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ اچھا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا اور وضو کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد جبرائیل نے 2 رکعت نماز ادا کی جس میں 4 سجدے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دست مبارک تھاما، انہیں جا کے وضو کا طریقہ سکھایا اسی طرح جیسے کہ جبرائیل نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آقا کریم نے نماز ادا کی۔ آپ نہ صرف سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کلمہ حق ادا کیا، بلکہ سب سے پہلی نماز پڑھنے والی بھی خاتون ہیں۔ اس کے بعد آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آئے۔ بعض روایتوں میں ایک دن بعد کا ذکر بھی ہے، تو آپ تشریف لے اور آپ نے انہیں دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے عرض کی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین ہے جس نے مجھے پاک اور صاف بنایا، اس دین کے ساتھ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے لات و عزا جو ہیں ان کے پجاریوں کو مشرک اور کافر قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ بولے، میں نے یہ بات پہلے تو کبھی نہیں سنی، میں اس کے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں جا کر اپنے والد ابو طالب سے جب تک نہ پوچھوں۔ جیسے کہ ناظرین، عمر مبارکہ کہیں 7 برس اور کہیں پر 9 سے 10 برس آئی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو ابن اسحاق اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں دیگر مورخین سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی نے رسول پاک کی دعوت سنی تو آقا کریم کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ اسلام نہ لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کر لوگوں کو بتا دیں اور اعلانیہ دعوت کا حکم ابھی جو تھا وہ نہیں تھا، پہلے یہ حکم تھا کہ اہل خانہ کو دیں۔ اس لیے آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم دعوت کو قبول نہ کرو تو فی الحال اس کو پوشیدہ رکھنا۔ یہ روایات میں درج ہے۔ ابھی صرف ایک ہی رات گزری تھی کہ اگلے دن صبح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آئے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل آپ مجھ سے جس دین کی بات کر رہے تھے، جس کی طرف بلا رہے تھے، وہ کیا ہے؟ آپ سرکار نے پھر فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہیں بت پرستی چھوڑنے اور ہر باطل معبود سے بیزاری اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو دل سے قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق ابتدا میں انہوں نے اپنے اسلام کو حضرت ابو طالب سے مخفی رکھا۔ اب ناظرین، میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کی طرف دھیان دلانا چاہوں گا۔ یہ روایات میں یہ چیزیں درج ہیں، اور مزے کی بات ہے ہر سیرت کی کتاب کے اندر، ہر تاریخ کی کتاب کے اندر
آپ کو حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، جو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کا جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوا تھا، اس وقت پڑھا، وہاں پر آپ کفر سے بیزار نظر آتے ہیں اور تعریف بیان کر رہے ہیں اس رب کی۔ آپ یہاں پر دو چیزوں کو اب ذرا دیکھیں، میں نہیں کہتا، آپ خود سے تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آپ خود سے سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور آپ میچ کریں، یہ الفاظ ان کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو پہلے سے ہی جو ہے ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ خطبہ نکاح میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی بھی شاید اس طرف تھے۔ یہ ایک مسکنسیپشن جو ہے نا یہ کریٹ کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے اگر حضرت ابو طالب سے پوچھا بھی آپ آگے چلیں گے تو آپ کو اور پتہ چل جائے گا کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ جو ہے نا چیزیں جب ان میں خود سے ان کو بڑھا دیا جائے تو اس طرح کی کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس وقت آپ خطبہ نکاح کو پڑھیں گے اور ان حالات کو پڑھیں گے، آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ کسی کی بھی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، میں کسی ایک کا نام ہی نہیں لیتا، میں نہیں کہتا کہ آپ ابن شام کو پڑھیں، ابن اسحاق کو پڑھیں، جریر کو پڑھیں، طبری کو پڑھیں، آپ کا جس کو دل کرتا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا حق اور باطل آپ کو وہاں کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے تقریباً 1 ماہ بعد جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا بھی مشرف با اسلام ہونے کی روایتیں ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ اصحاب رسول رضوان اللہ اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، مختلف وہ نام ہیں، لیکن ابھی ہم اس طرف آئیں گے اگلی قسط میں۔ یہاں جو بات قابل غور تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب سے مخفی رکھنے کا یہاں ذکر آیا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد سے پوچھوں گا جو وہ کہیں، دوسری طرف ان سے یہ روایتیں بھی پیش کی گئی ہیں کہ انہوں نے 1 مہینے کے قریب انہیں خبر ہی نہیں ہونے دی۔ تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا و مولا سیدی رسول اللہ کا نکاح حضرت ابو طالب کرا رہے ہیں، وہ توبہ نعوذ باللہ کیا خود مسلمان نہیں تھے؟ یہ علماء کی بحث اپنی جگہ، لیکن ناظرین میں اتنی بات جانتا ہوں کہ آپ، میں یا اور کوئی کبھی بھی اپنا نکاح کسی مشرک سے نہیں پڑھوائے گا۔ تو اللہ کے حبیب اس وحدہ لا شریک کے وہ حبیب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے یہ کل کائنات تخلیق کی گئی، مساق النبیین میں ہر نبی سے وعدہ لیا گیا ہے کہ اگر اللہ نے تو سب نبی بھیجے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا نبی اس دور میں ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھیجنے والی ذات ہے میرے رب کی، اس نے انہیں اس دور میں بھیجا نہیں، لیکن پھر بھی ان سے عہد لیا کہ اگر میرے حبیب کے دور میں ہو تو ان کی اطاعت کرو۔ وہ رب توبہ نعوذ باللہ کسی مشرک سے اپنے حبیب کا نکاح پڑھوائے گا؟ یہ ناظرین بڑی عجیب و غریب قسم کی، میں کم از کم اس چیز کو نہیں مانتا۔ کسی کا دل مانتا ہے وہ مانے، میں نہیں مانتا۔ میں تو دیکھیں ایک طالب علم ہوں تاریخ کا، لیکن میری عادت ہے کہ حق اور سچ کو بیان کرو، جو چیز سمجھ میں آئے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک کلیہ دیا تھا، جو چیز شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ ہو اس کو پٹخا کے دیوار پہ دے مارے۔ امام ابو حنیفہ، آپ کے قربان، آپ نے اتنی پیاری بات کی، میری جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے اسے دیوار پہ دے مارو۔ ہم اہل سنت جن کو فالو کرتے ہیں وہ ابو حنیفہ، ہمیں ان کی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ امام اعظم نے اس پہ کیا فرمایا۔ تو باقی ہر بندے کا اپنا ایک یقین ہے، میں کم سے کم اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پایا آج تک، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر ناظرین، حضرت علی کی ایک اور منفرد شان یہ بھی ہے کہ ان کی عمر مبارکہ کے بارے میں جیسے مختلف روایات ہیں، کہیں پہ 7 سال ہے، کہیں پہ 9 سے 10 سال ہے، تو لیکن یہ کہ آپ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے حضرت خدیجہ کے بعد، اور آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ اچھا، اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم لگایا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتا ہے آج وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم اہل سنت کے جو ہیں امام احمد رضا بریلوی، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، ایک نہایت ہی خوبصورت بات آپ نے اس میں درج کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کے آگے کبھی سجدہ نہیں کیا، اپنی پیشانی اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکائی۔ اسی وجہ سے، اسی امتیازی فضیلت کی بنا پر آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے منفرد نظر آتی ہے۔ ناظرین،
اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت میں ہمیشہ تحقیق، موازنہ اور معتبر ماخذ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں روایات کو دیکھنا ہے، اسناد کو دیکھنا ہے، اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو بات سمجھ آ رہی ہو ہم نے وہ بیان کرنی ہے۔ نہ محدث ہوں، نہ مفسر ہوں، تاریخ کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ جب مختلف چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک جو ہے مورخ یہ لکھ رہے ہیں، دوسرے مورخ یہ لکھ رہے ہیں، اور پھر جب ایک نے ایک چیز کو بیان کیا ایک جگہ آ کے انہی کا بیان اس کے تضاد میں جا رہا ہے، تو پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا جس کو دل کرے آپ پڑھیں، لیکن یہ ایک چیز آپ کو سب میں کامن ملے گی جو میں نے نکاح کا خطبہ بتایا۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب سے لے لی۔ قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ کے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ پرورش کی ذمہ داری کس ہستی کی لی اور کس ذات نے لی۔ دونوں ہی اپنی مثال ان جیسی کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو آقا کریم نے انہیں اپنا بھائی بھی کہا ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ وہ حدیث مبارکہ دیکھیں، اب وہ ایسے یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے آ جائے، لیکن جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، اس حدیث کو بھی ذرا کبھی دیکھیے گا ناظرین، مزہ آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اور زندگی بھر اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسی بے مثال خدمات سر انجام دیں کہ جن کا کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کے ساتھ دین کو سمجھنے، اسے قبول کرنے اور سچ کو دیانت داری کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔